السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے نا، اور سمجھ بوجھ دوسری چیز۔ جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے ماں باپ بھی ان کو دین کا کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، دین سے لگاؤ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ الگ چیز ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خیر کثیر سے نوازتا ہے اور اسے دین کی سمجھ بھی دے دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی اس سے کیا سمجھ آیا؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا، جیسے اس وقت آپ لوگ ہیں، بڑی رحمت کا سبب ہے، اور فرشتوں جیسی مخلوق اس کی بنا پر انسانوں کو وقت دینے اور ان کی توقیر کے لیے پر پھیلاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن علم کے درجے میں فرق، اور جو علم اور ایمان کے درجے بڑھتے ہیں تو انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اصل عزت انسان کو مال یا دنیا کی کسی اور جاہ وقار سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے ہاں عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے۔ تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے۔ فرمایا جاتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے علم والے بندے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم، یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں ہے کہ انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کے لیے آنے والوں کو استقامت دے، ان کا آنا قبول کرے، آپ سب کا آنا قبول ہو، اور ہر قدم پر آپ کے لیے فرشتے پر بچھائیں اور ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں، آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بارک اللہ فیکی. 5واں پارہ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، نیز تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضہ میں نہ جائیں. یہ ما ملکت ایمانکم سے مراد جنگ کے نتیجے میں جو عورتیں غلام بن کر آئی تھیں. پھر فرمایا جاتا ہے تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے، ان کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعہ حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا محض شہوت رانی نہ ہو. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مرد کے لیے کیا لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر ادا کرے. اور یہاں پر جو مہر کا ذکر آنا اللہ فرما رہے ہیں نا کہ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھاؤ انہیں ان کے مقررہ حق مہر ادا کرو. ہاں اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہاں سمجھنے والی ہے کہ حق مہر مرد پر فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو کچھ آ جائے وہ فرض ہو جاتا ہے. اگر ادا کیے بغیر موت آ گئی تو مفسرین کہتے ہیں پھر اللہ کے ہاں بہت پکڑ ہوگی کیونکہ فرائض چھوڑ دیے. ٹھیک ہے، پھر کیا فرمایا جا رہا ہے مہر کے بارے میں کہ عورت کو مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے یا کچھ تحفتاً دینا چاہے تو مفسرین کہہ سکتے ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے. یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں یہ ہے کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں. ٹھیک ہے، نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے نا، کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور پھر یہ جو آ رہا ہے نا آگے سے یہ ذکر اس کے اندر آیت نمبر 25 میں لونڈیوں کے بارے میں، یہاں لونڈیوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ بہت سے لوگوں کو آج بھی نا لونڈی غلام پر اعتراض ہوتا ہے. اسلام نے یہ چیز مکمل طور پہ ختم نہیں کیا بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی. آج ایسی کوئی چیز اب پائی نہیں جاتی ہے، لیکن اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو اس کا حل اسلام میں موجود ہے. ٹھیک ہے، ایک اور اہم بات یہاں پہ یہ پتہ چلتی ہے واللہ اعلم بایمانکم، یعنی اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کی کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقوی کتنا ہے، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے ہمیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں. ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے
یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے نا اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے. یہاں آ رہا ہے زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور مخفی شہوت ہے. زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت و جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اللہ علیم حکیم. اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ واضح طور پر تمہیں بتلا دے اور ان لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر نظر رحمت متوجہ ہو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو کر، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور چلے جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وخلق الانسان ضعیفا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تم پر نہایت ہی مہربان ہے. یہاں پر ذکر آ رہا نا مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو، جیسے ہوتا ہے نا چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یہ سارے ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے نا. دوسرا یہ کہ خودکشی کی ممانعت ہے. یہاں خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے تو سزا دیا جاتا رہے گا مسلسل، یعنی جو تکلیف جس تکلیف سے گزرا ہے نا اسی تکلیف میں وہ مسلسل پڑا رہے گا. وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی آلے سے یا اس طریقے سے یعنی بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود اپنے آپ کو دنیا میں مارا ہوگا. زندگی کی قیمت پہچانیے یہاں پہ اس حدیث سے. اسی زندگی کی قدر کیجیے، وقت کمانے کا ہے، آخرت بنانے کا. اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کرے، کیونکہ اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، ہر وقت یہ بولا جا رہا ہوتا ڈائلوگ. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے پھر؟ یعنی مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہ ہوئے اور بڑھ گئے، مصیبت اور زیادہ ہوگی، پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو کوئی آزادی بھی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے. تو اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن بڑے بڑے گناہوں کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم سے تمہارے حساب سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. نمبر 2 والدین کی نافرمانی. نمبر 3 جھوٹی گواہی. آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھر اٹھ کر جھوٹی گواہی کے بارے میں فرمایا اور مسلسل اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ ڈر گئے اور چاہا کہ آپ اس سے رک جائیں.
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کرنا جسے اللہ نے حق مگر حق کے ساتھ جائز ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 سود کھانا. نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا. نمبر 6 لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا یعنی بھاگ جانا. نمبر 7 پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا. معصوم خواتین کے خلاف کوئی اسکینڈل کھڑے کر دینا. یاد رکھیں توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے جب لا الہ الا اللہ، اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے. کبیرہ گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے پیروں کو مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے تو پار ہو جائیں گے. نہیں، تب تک نہیں جب تک کبائر سے نہ بچا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا. یہ جو ہمارے کالے دھاگے باندھے جاتے ہیں نا، گلوں میں ڈال رہے ہیں، ہاتھوں میں، پیروں میں، گاڑیوں پہ لٹکائے ہوئے جوتے، اور یہ سب کی سب شرک میں آتا ہے. ان سب سے بچے گا. ٹھیک ہے. حدیث کیا فرماتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا. فرائض اس وقت گناہوں کا کفارہ بنے گا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. یعنی اگر کبائر سے نہیں بچ رہا تو پھر یہ بھی آپ کے لیے کفارہ نہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ اس وقت ہے جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ اگلے رمضان تک معاف ہو جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو، خوش ہو جاؤ. یہ سب کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ. ان سے بچنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. جو کچھ مردوں نے کمایا ان کے مطابق ان کا حصہ ثواب ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے نا، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کو بالکل محروم رکھا ہے، انہیں کچھ اور چیز میں خیر عطا کی ہے. اور اب دیکھیں کہ عورتوں نے کہا ہم بھی وہ کام کرتے ہیں جو مرد کر رہے ہیں نا، تو کہا جا رہا ہے کہ مرد کو جو ملا اس پر خود کو کمپیئر نہ کرے. اللہ نے ان کو الگ اور آپ کو صلاحیت الگ الگ صلاحیت سے نوازا ہے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد موالات باندھ رکھا ہے، لہٰذا انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں. یہ جو آ رہا ہے نا یہاں پر ذکر الرجال مردوں کو کہا جاتا ہے نا، رجل مرد ہوتا ہے اور الرجال یعنی رجال مردوں کی جمع ہے. آپ دیکھیے کوئی قرآن پاک میں کوئی صورت ہے الرجال کے نام سے؟ نہیں ہے، لیکن نساء کے نام سے ہے، سورۃ النساء. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے عورتوں کو کہ عورتوں کے نام سے صورت ہے. پھر کس بات پہ ان کو ہوتا ہے کہ مرد اور اس سے مقابلہ کرتے ہیں؟ کبھی کسی مرد نے اس بات سے شکایت نہیں کی کہ عورت کے نام کی کیوں ہے صورت؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ آخرت میں بولتے ہیں نا کوئی بات کہی جائے ان کو کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہاں کیا جا رہا ہے مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت
نگرانی میں ان کے حقوق، مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کرے تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں عورتوں کے حق میں، اور کتنی خوبصورت ہے کہ کہا جا رہا ہے یہاں نا قوامون، اصل میں قیم کہتے ہیں مینیجر کو، ٹھیک ہے، قوام وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے، یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہے، ان کو کما کر لا کے دیتے اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ مطلب نہیں کہ صرف مردوں کو عورتوں پر فضیلت دیے، مثلا کچھ مرد تقوی میں عورتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ بعض عورتیں بھی تقوی میں مردوں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے؟ آپ دیکھیں اس کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے نا، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں۔ یہ مت دیکھا کرے کہ میں مرد سے اوپر ہو جاؤں، یا کچھ ایسا، کیا ہے؟ اطاعت گزاری۔ نشوزہن، نشوز کا یہاں معنی عام چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ نشوز کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا ہوتا ہے، اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا۔ نشوز کے نقصانات جو ہے نا، گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے، آمدہ نسل متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ نصیحت کرو، اور پھر کیا کہا؟ بستر الگ کر دو، یعنی ان سے تھوڑی ناراضی کا اظہار کر دو، ان کو اپنے سے فاصلے پر کر دو، یہ مطلب اس کا۔ پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو، ہلکی سی مار، یہ نہیں کہ جا کے عورت کو بری طرح مارنا شروع کر دینا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ کہا کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی ایک مسواک کو اٹھا کے اگر مارے تو کیسا ہوتا ہے، اس مار کا مقصد عورت کو احساس دلانا ہوتا ہے اور درست راستے پر لانا ہوتا ہے، یہ احساس دلانا ہے کہ اپنی عزت، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تم میں سے بہترین عورتوں کو کبھی بھی نہیں ماریں گے، یعنی عورتوں کو ستانا عالی ظرف مردوں کا جو ہے کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کو مارنا، یہ مارنا عام معمول نہ بنا لو، بلکہ انتہائی قدم یہ ہے کہ جیسے آپریشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے نا جب کسی دوا یا پھوڑے سے علاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہو رہا، اگر عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرو گے تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ وہ تم سے بڑا ہے۔ دیکھ لیں ان آیات میں کتنی تفسیر کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر نیک بیویوں کی خوبیاں بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ یہاں نیک بیوی کی ایک خاص خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت، جان، مال، اولاد کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی جو چیز ان کی کسٹڈی یعنی میں ہے ان کی خبر رکھتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر مسکرانے والی ہو، خوش باش، ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں کرنی، ہر وقت منہ بسور کر نہیں رکھنا چاہیے، جب دیکھو موڈ بناؤ، ہر وقت تھکے تھکے نظر نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں، وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں، اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں ان کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں، اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں، مال اور اولاد کی حفاظت کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور صرف شوہر سے ضد میں بچوں کی پٹائی کرنا یا مال کو ضائع کرنا کہ ٹھیک ہے مجھے پرواہ نہیں اور کمائے اور خوار ہو، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔
اگر آپس میں کچھ اختلافی چیزیں ہوں تو ان کو بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، نسلوں پر ظلم کرنا. پھر جو ایسا کرے گا اللہ اس کو پوچھے گا پھر. ٹھیک ہے. اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو. نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضہ میں ہیں. اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا یہاں پہ آ رہا ہے والجاری جنوبی، پڑوسی اور خاص کر اس کا حق زیادہ ہے جو رشتہ دار بھی ہو. ٹھیک ہے. والصاحب بالجنب، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ساتھی ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے جہاز میں، بس میں، کلینک وغیرہ کہیں بھی جا کے آپ بیٹھتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ خود تو کھلے ہو کر بیٹھ جاؤ اور پہلوں میں جو بیٹھا ہے اس کے لیے جگہ تنگ کر دو، یا اپنا سامان اس کی طرف دھکیل کر رکھ دو، یا کسی اور طرح اس کو تنگ کرو. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جو اپنے لیے پسند کرتی ہے نا ان کے لیے بھی کرو. اور خاص طور پر پہلو کے ساتھی میں اکٹھے مل کر کام کرنے والے بھی آتے ہیں. ٹیم میں ساتھی جو ہوتے ہیں نا، کلیگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، آپ کے مددگار ہیں، خصوصاً جو انصار اللہ ہیں. ایک ٹیم کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے. اور پھر سلام میں پہل کرو، مسکرا کر پیش آؤ، ان کے کاموں میں محنت کی قدردانی کرو. اور ابن السبیل یعنی اجنبی لوگ، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. یہ ہے ہمارا خوبصورت دین، سبحان اللہ. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم. آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں ہے نا، لیکن اپنے ورکرز کے کام کی قدردانی کرو، ان کے خوشی غمی میں شریک ہو. یہ نہیں کہ سوچ لو کہ میں تو جو ہے باس ہوں یا میں مالک ہوں، یہ میرے تنخواہ دار ملازم ہے، میں اس سے کیوں ملوں. چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اپنے رویے سے دوسرے کا دل جیت دو. ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد باقی سب بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم کیا رویہ اختیار کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخور. اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند نہیں کرتا سب کچھ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھے، جن کو صرف اپنے حق کا ہی پتا ہو. اگر ان کو کچھ خوبیاں، مال و دولت زیادہ ملا ہو تو اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھے. سیکھنے کی بات گھر کے اندر ہو یا باہر، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. ٹھیک ہے. اور کون ہے یہ فخر کرنے والے؟ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے. مالی کیا، خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارتے ہیں کہ کسی کو نہ دو. قولی کیا ہوتا ہے؟ سلام نہ کرنا، مسکرانے سے گریز کرنا بھی بخل ہے. اپنی نعمتوں پر بخل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی مانگ نہ لے، خاص کر رشتہ دار. قرآن میں تھرڈلی انسان کی مذمت کی گئی ہے جو دل کا چھوٹا ہو، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، جو تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا اٹھے، اور جب مال ملے تو بخیل بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. بزدلی انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور بزدلی انسان کو رسک نہیں لینے دیتی، وہ کبھی بھی نہیں لے سکتا پھر رسک سے آگے. اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا. بخل کرنے والوں کی مثال ایسے شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اسے جکڑ لیتا ہے. پھر کیا فرمایا ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر. اور ایسی صفات صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے. یعنی صرف شہرت کے لیے
لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے. شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اس کو گناہ پر اکساتا ہے، دکھاوے کی ترغیب دیتا ہے. ذرا سا کہیں کچھ دے دو نا صدقہ، فوراً اکساتا ہے، فلاں کو بتاؤ. کوئی بات نہیں، ترغیب کے لیے بتا رہے ہو نا، چلو کوئی بتا دو. اکسا کے وہ چاہتا ہے کہ آپ بتائیں، اور پھر لوگ تعریف کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دے دیا تھا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اور اللہ نے خوب جاننے والا ہے، اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چگنا کر دے گا، اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یعنی اللہ کا فضل کیا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت بڑا اجر فرماتا ہے، یعنی دگنا چگنا کر دے گا. یہ ہے اللہ کا فضل. اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 10 یا 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے. جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر ہے نا، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. محض عمل کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی. اور ہمارے لیے اچھی بات، کیونکہ عمل تو اتنا ہوگا نا، اگر ہم ساتھ زندگی کی بھی نیکیاں اکٹھی کر لینا اور اللہ صرف ایک نعمت کا حساب لے لے، مثلا ایک آنکھ جس طرح کام کرتی ہے، اس کے بدلے اگر ساری نیکیاں بھی دے دیں تو اس نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے. تو ایک نعمت کے بدلے جب ساری نعمتیں چلی گئیں، اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہیں کہ کیا کریں. کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے، اس کی رحمت ہوگی تو پھر پار ہو جائیں گے. اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، یا آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. یہاں اللہ کی نافرمانی کا ذکر نہیں، بلکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے. بعض بار یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کون سا یہ حکم قرآن میں ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں نا ان کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے. یہ جو آ رہا ہے نا نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اصل میں شدید نیند کی حالت میں بھی نا بتایا جاتا ہے نا کن حالتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. شدید نیند کی حالت میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سوئی جا رہا ہے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نیند پوری کر کے پھر نماز پڑھ لے. پھر جنابت کی حالت میں، یہ بڑی جنابت ہوتی ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے میاں بیوی کے ریلیشن میں. پھر نماز عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے آگے، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی جن بھی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کے لیے آئے تو تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا پاک مٹی سے مسح کر لو اور نماز ادا کر لو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے. یہاں بھی تیمم کا ذکر آ رہا ہے نا. اچھا، یہاں پر بھی جو ہے زمین کیا کہا جا رہا ہے، تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ کو مٹی پر مار کر اس پر پھونک مار کر چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے، ٹھیک ہے. بس ایک بار پھیرنا ہے، بار بار نہیں پھیرنا، اور نہ ہی سارے جسم پر یا وضو کے سارے اعضاء پر پھیرنا ہے. اصل چیز اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. آج ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے، اور ریسرچز یہ بتاتی ہیں کئی بیماریوں کا علاج زمین پر ننگے پاؤں چلنا ہے. تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی کہیں سے بھی پاک مٹی لے کر تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیمم کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ یعنی جہاں نماز کا وقت آئے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ جان کی ہلاکت کا ڈر ہو، یعنی بیماری میں پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہٰذا عام حالت میں تو وضو کرنے سے یہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ویسے نہیں، ویسے تو آپ اب نہیں کر پا رہے غسل تو پھر آپ تیمم کر لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، جس سے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہو، کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کیونکہ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، اور راعنا اس کے بجائے اگر وہ سمعنا واطعنا اور اسمع وانظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اب ان میں سے ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے کے نہیں۔ یعنی کیا سمجھ آ رہے ہیں یہاں پر کہ یہود بظاہر اللہ کے حکم کو غور سے سنتے مگر دل میں یا ہستگی سے کہتے کہ سن لیا پر ماننا نہیں ہم نے۔ آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج کے دور میں تو اس پر عمل بڑا مشکل ہے، چاہے زبان سے کہیں چاہے دل سے کہیں۔ کہیں کوئی حکم کتنا بھی مشکل لگے نا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کہیں یا اللہ میں نے سن لیا تیرا حکم سارا قرآن میں، عمل کروں گی تو مجھے توفیق دے، تو میرے لیے آسان کر دے، کم از کم نیت ہی کر لیں۔ یہ کہنا کہ اس زمانے کے لیے ہے، آج کا کرنا مشکل ہی بات درست نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آنے والی، کوئی اور رسول بھی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان، آج کے دور کی اپنی کچھ مشکلات اور کچھ آسانیاں ہیں نا۔ زندگی میں صرف آسانیاں نہیں ہوتی بلکہ مشکل حالات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اس لیے سمعنا واطعنا کہنا ہے، جو صحابہ نے کہا نا، کہاں کہا تھا، ہم نے سورۃ البقرہ کے ان پہ پڑھ کے آ رہے ہیں، لیکن منافقین کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا۔ اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے ایمان لاؤ، ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں یا تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، یعنی کہ مومن کو سب سے زیادہ شرک کے معاملے میں حساس ہونا چاہیے نا، کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہو اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، کون سی سوچ ہے، کون سا بول، کون سا فعل شرک میں مبتلا کرتا رہتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے، اسی پر ہماری نجات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شقی بگاڑتے ہیں؟ حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ بھر بھی۔ کچھ لوگ صرف اپنے دوستوں کی تعریف کیے جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔
اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اپنے آپ کو پاک اور معصوم نہ سمجھے۔ اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے نا یا گناہ سے بچ گئے ہیں تو کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مومن اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے حوالے سے ڈرتا رہتا ہے ہمیشہ۔ یاد رکھیے خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے، یا ہم میں سے کس کا اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں، ہمارا معیار کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ بوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہ کا۔ کیا آپ نے ان پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرتے ہیں آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے، یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے، یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ازراہ فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا۔ ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کیا ہم یقیناً انہیں دوزخ میں جھونک دیں گے؟ جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے۔ جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے۔ جہنم میں جہنمی کی جسم کی کھال 70 بالش چوڑی ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ایک داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اللہم عافینا یا رب۔ موٹاپا تو دنیا میں بھی مصیبت، اور وہاں کا موٹاپا اللہ کی پناہ ہے یا رب۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے، انسان کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے ان چیزوں سے اپنی زندگی ہی میں توبہ کر لینی چاہیے۔ چھوڑ دیں یہ پیری اور مریدیاں جو کچھ کر رہے ہیں، چھوڑ دیں یہ کالے دھاگے اور بدشگونیاں اور لوگوں کے ساتھ یہ غلط معاملات اور زنا، اور یہ سب یاد رکھیے یہ سب چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہ ایمان والوں کے انعامات ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ جہاں بھی جنت کی جو عورتوں کی بات آئی ہے نا، پاکیزگی کی بات بھی ساتھ آئی ہے۔ ایک عورت کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک تو پاکیزہ نگاہ ہو، پاکیزہ گفتگو بھی کرے، اپنی عزت عصمت کی میں پاکیزگی ہو، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی دین کے معاملے میں اگر اختلاف آئے تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹ جانا چاہیے، اور وہیں اصلاح ہو سکے گی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا معاملہ لے جاتے تھے، مگر اب ہم ان کے بعد قرآن و حدیث کی طرف جائیں گے نا۔ یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اے نبی آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جو دعویٰ تو کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور تک لے جائے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اور وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی اور موافقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔
ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. سو آپ ان سے اعراض کیجیے اور نصیحت کیجیے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے, اور انہیں بتلائیے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو اگر وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو تو پاتے. توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا پاتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں. پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں. یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا نہایت ضروری ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں اس آیت سے بہت سے اسباق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی آیات کو سن کر گھٹن محسوس نہیں کرنی, بلکہ اگر بات پسند بھی ہو نہ ہو تب بھی ماننا ہے. ٹھیک ہے, گھٹن نہیں محسوس کرنی. اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائے تو ماں سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا, اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ جب نصیحت آئے تو وہ اسے قبول کرتا ہے تو اللہ پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے صراط المستقیم پر. پھر ایسے لوگ جو ہے نا انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہاں ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم, اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں وہ کون ہے جن پر انعام کیا ہے. جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ یعنی انبیاء, صدیقین, شہیدوں اور صالحین کے ساتھ, اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے تو ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, جب آپ کے پاس ہوتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی, تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا, ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو اس میں بہت غمگین ہو گیا یہ بات کر کے کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی صحبت اور رفاقت قرب کیسے حاصل ہوگا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. کیا فرمایا؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں, آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں, آپ سے ہماری عقیدت ہے, تو انشاءاللہ آپ کے قدموں پر چلتے چلتے ہمیں آپ کا ساتھ ضرور نصیب ہو سکتا ہے. دو خاص موقعوں پر خاص طور پر امید رکھنی چاہیے, جب حوض کوثر سے پانی ملے گا اور دوسرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت پر فائز ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیا رب آمین. اے ایمان والو, اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو, پھر خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب اکٹھے مل کر کرو. تو میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیدہ دانستہ پیچھے رہ جاتا ہے, پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتا ہے مجھ پر تو اللہ نے بہت احسان کیا ہے کہ میں ان میں موجود نہ تھا, اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کا رشتہ تھا ہی نہیں, اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا. لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کی عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے, اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے, جلدی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے, جبکہ کئی کمزور مرد, عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کیوں مسلط کر دی، جنگ کیوں فرض کر دی، ہمیں مزید کچھ عرصے کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے، اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ بھر بھی۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنا بھی مال مل جائے، قارون کے خزانے بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، اس دنیا میں ہی ہم یہ باتیں سمجھ جائیں۔ اس لیے ہمیں کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کی بجائے آخرت میں چاہنا چاہیے۔ اسی لیے مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں نا کہ جب صدقہ بھی دیں تو اس کو مت کہیں دعا کرنے کے لیے، اگر وہ دعا کر دے گا تو آپ کا اجر دنیا میں مل جائے گا۔ اس لیے کچھ چیزیں رب کے لیے بھی آخرت کے لیے چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ انسانوں کی کمزوری ہے نا کہ فوری فائدے اور اجر چاہتے ہیں۔ ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے ہمارے؟ ہم لوگوں کی تعریف کے بغیر کام کرنے میں آگے نہیں بڑھتے، ذرا سا کام کریں اس پر تعریف چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں نا وہ خوب اجر دینے والا ہے، جب وہی اس کے ہماری تعریف ہو جائے اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو، اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پہنچائے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر تجھے فائدہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی مصیبت آئے تو وہ تیرے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے۔ کیا سمجھ آئے یہاں پہ؟ دیکھیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر کوئی مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں نا تو اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں۔ اگر مصیبت آئے تو فوراً چیک کریں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم اتنی مشکل و مصیبت میں آ گئے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس بات پر اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے ہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا جاتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے ہیں، اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، یعنی افواہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی ہے جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سوائے چند لوگوں کے شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، آپ پر صرف آپ کی اپنی ہی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے۔ ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے، اور اللہ کا زور بڑا زبردست اور وہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس سے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس سے بھی وہ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کا جو ہے کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، نیکی کرنے والا ایسے ہی جیسے وہ جس کو بلاتا ہے گویا کہ وہ خود بھی نیکی کرتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ خیر کے کاموں میں خود بھی حصہ لیں اور دوسروں کو بھی ابھاریں۔ اچھی سفارش سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے نا، ان کے کام بن جاتے ہیں، جبکہ بری سفارش چغلخوری جیسا عمل ہے اس سے فساد پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ سلام پھیلانا سلامتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ گھر میں بھی سلام کے عمل کو فروغ دینا چاہیے نا، گھر والے سب ایک دوسرے کو سلام کریں، اس سے پھر سلامتی کے لیے جو سلامتی بھی آتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی آتی ہے گھر میں۔ سلام کے فائدے ہیں کہ سلام مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ تم آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی جہاں محبت میں کمی دیکھیں نا، سلام کو رواج دو۔ جن شوہر بیوی کے درمیان اختلاف، لڑائی جھگڑا ہے، وہ سلام سے شروع کر دیں، تو سلام کو کیا کرنا ہے؟ عام کر دیں۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ ہر وقت دوسروں پر سلام کیا کریں، تم پر سلامتی ہو، یعنی تم سلامت رہو، تمہیں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تم پر نقصان سے بچ جاؤ ہر طرح کے۔ کتنی پیاری دعا ہے جب ہم دوسروں کو سلام کرتے ہیں۔ اور سلام آج کل وہ کوئی سلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک یہ عمل ہوگا کہ لوگ سلام نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں جاننے والے نہ جاننے والے سب کو سلام کریں۔ آج کے دور وہ ہے کہ جاننے والوں کو بھی سلام نہیں کرتے، تو نہ جاننے والوں کو کون کرتا ہے؟ اس لیے کوشش کریں اپنی اس خوبی کو ابھارے اپنے اندر، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو سلام کرے۔ گھر سے جاتے وقت بھی اللہ حافظ بعد میں کر دیجیے گا، پہلے سلام کیا کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پر 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ پر 10 نیکیاں، وبرکاتہ پہ 10 نیکیاں۔ گویا آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر 30 نیکیاں ایک ساتھ کما لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جیسا سلام کیا جائے اسی طرح کا ہی جواب دینا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر دینا چاہیے کہ السلام علیکم کہے تو آپ پورا سلام کر جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کشاں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن حقیقت ہے جہاں ہم سب کو حساب دینا ہے۔ الحمدللہ۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر دیا ہے۔ یعنی گناہ انسان کو اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے راہ راست کر لیا ہو؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کرتے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ تاکہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنا ہے جو ایسی قوم سے جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا ایسے منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ یعنی تم بھی جو ہے نا نہ لڑے، یعنی تم بھی نہ لڑو۔ پھر آپ کو ایک اور قسم کے منافق بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنہ کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے منافق اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں گرفتار کرو اور قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، یعنی مومن کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کرتے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے الا یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی صدقہ کر دے، یعنی دیت نہ لے اس سے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل خطا کا قصاص جو ہے وہ کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں، یہ دیت دینے ہوں گے مقتول کے وارثوں کو، اور اگر جانور نہیں ہے تو اس کی قیمت پر
پیسے دینے ہوں گے. دیکھیں ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، مگر آج کے دور میں قتل بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت و آبرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. استغفر اللہ. اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے. اچھا یہ جو آیت نمبر 92 میں آیا نا کہ مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو یا مل ہی نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے. اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی یہ غلطی سے کرنے کا کفارہ ہے. اگر بیچ میں ایک چھوٹ گیا تو دوبارہ گنتی شروع ہوگی، دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، پھر ایک سے شروع کرنا پڑے گا. اللہ کی نظر میں بہت بڑی قیمت ہے ایک انسان کی. پھر اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن نہیں، اس کی تحقیق کر لیا کرو. اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں. اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کے لہٰذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے. جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہے ہیں جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی. اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے. یعنی کام کرنا اور نہ کرنا، محنت کرنا اور نہ کرنا، وقت لگانا اور نہ لگانا، مال لگانا اور نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. دنیا میں تو ہم مقابلہ میں لگے رہتے ہیں نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، تو آخرت کے لیے کیوں نہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ وہاں ہمیں کیا چیز بلندی عطا کرے گی؟ جنت کے ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. ایک درجے والے دوسرے درجے والے کو ایسا دیکھیں گے جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں. وہ ہمیشگی کی بلندی کی، ہمیشگی کی بلندی، ہمیشگی کی عزت ہے. دنیا میں ہم کتنا بھی بلند ہو جائیں آخر جانا تو مٹی کے اندر ہی ہے نا، خواہ بادشاہی کیوں نہ ہو. کچھ عرصے بعد نام بھی انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کون تھا. ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی، تم اس میں ہجرت کر جاتے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری بازگشت ہے. مگر جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے، امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے. اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راہ ہی میں اسے موت آ لے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا. اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے نماز مختصر کر لینے کو کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہے. اب یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی روزہ رکھتے تھے نا، اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اور فرض کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے.
یہ الگ بات ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور فجر کی سنتیں جو ہیں وہ نہیں کبھی چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وطر بھی پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر نماز ادا کی، کہیں بھی دلیل نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھی، چاہے وہ امن کا وقت ہو یا خوف کا یا حج یا عمرے کا ہو، ہر جگہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ قصر ہی پڑھی ہے سفر کے اندر۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھیں، جب یہ گروہ سجدہ کرے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی آگے ہے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر تو چاہتا ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جائے تاکہ وہ تم پر ایک بارگی پل پڑے۔ ہاں اگر بارش کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس کرو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بھی اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو۔ بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کو وقت پر ہی ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وقت پر ادا کرنے والے ہیں۔ لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ سارا دن سفر میں رہتے ہیں اور پھر مطلب سفر میں بھی وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ ساری نمازیں رات کو اکٹھی پڑھ لی جائیں یہ نہیں ہوتا۔ اگر جاب پر ہیں یا کسی ایسے کام میں کہ سنت اور نفل پڑھنے کا وقت نہیں تو کم از کم فرض تو ادا ضرور کریں، کھڑے ہو کے کرنا ہے پھر وہ بھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ 13 یا 14 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں تو وہاں پر ایک سفر میں ایک ایپ ہے حلال ٹرپ، اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ جہاز میں لمبا سفر کر رہے ہیں تو وہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی کام کرتی ہے اور نماز کا وقت بتاتی ہے کہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے اور تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو کچھ بصیرت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ کو بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی آپ کو ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا چاہیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب وہ رات کو ایسی باتوں کو مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تو جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھو لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت میں جھگڑے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں اللہ سے کون جھگڑے گا یا ان کا کون وکیل ہوگا؟ یعنی اپنی قوم، خاندان، دوست، ان کا حق ساتھ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھی ناحق ساتھ نہیں دینا چاہیے، قوم ہو یا فیملی کے لوگ ہوں۔ اپنوں کی محبت اور احترام انصاف کے راست پر حائل نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم ہے کہ اپنے پیاروں کا دفاع آخرت میں کام نہیں آئے گا اگر آپ جھوٹ پر دفاع کر رہے ہیں۔ انصاف کرنے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ نور کے منبر پہ ہوں گے، تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگنی چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں، اب ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے نا تو فرمایا کہ بائیں طرف والا
فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کا استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے. تو کیا ہو، جو ہی گناہ ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اس سے پہلے کہ فرشتہ لکھ لے. اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. کوئی خطا یا خفا یا گناہ کا کام تو خود کرے پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لاد دیا ہے. یعنی غلطی خود کی اور الزام دوسرے پر لگانا بہت گناہ اور زیادتی کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. یہاں پہ نا ہمیں مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی محفل میں بیٹھ کر سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. 2 لوگوں میں صلح کروا دینا بہت بڑا نیکی کا کام ہے. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز، روزے، حج سے افضل کام نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں صلح کروا دیں. صلح کروانے کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں نمیمہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چغلی کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کیا ہے کہ وہ اگر اس کے درمیان دل میں کچھ نہیں بھی ہے تو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تمہارے کیوں. صلح کرانے کے بجائے اسی لیے تو ہمارے اس امت کے حال برے ہوئے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ دلوں میں بغض بھر چکے ہیں کیونکہ ہم نے صلح کرانے والا کام چھوڑ دیا اور لوگوں کو دور کرنے والے کام شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا. پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری بازگشت ہے. اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے. اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا تو گمراہی میں دور تک چلا گیا. اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی شرک نہ قابل معافی گناہ ہے، بار بار آ رہا ہے. شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا بھی بڑا فائدہ مند ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں سرکش شیطان ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا. اچھا، اور یاد رکھیے کہ حصہ کھانے پینے میں بھی ہے اور اولاد میں بھی لیتا ہے وہ حصہ. اور کھانے پینے میں اس طرح کہ جب آپ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو واقعہ کھانا شروع کر دیتا ہے بیچ میں. اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا. اب دیکھیں شیطان کی جٹائی نہیں ہے. اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت یعنی خلق اللہ فلا یغیرن خلق اللہ، کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں آئی بروز کے بارے میں کہاں حکم آیا ہے؟ یہاں کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے ذریع نقصان اٹھایا ہے. شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہ پائیں گے.
اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قول میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پا لے گا، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان لانے والا ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو، وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کر رہا ہو، اس ابراہیم علیہ السلام کی جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہے نا، انہوں نے خلت کا مقام حاصل کر لیا جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے، بہت زیادہ اطاعت کرنے والے۔ آپ دیکھیں، سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی نیت صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لے۔ اللہ ہمیں بھی خالص کر لے اپنی ذات کے لیے۔ نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کری، اور درست طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے ہمیں۔ پھر فرمایا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں، جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں، میراث وغیرہ، اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں۔ نیز اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور آداب و اخلاق بھی سکھانے چاہیے بچے کو۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی کی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ یقیناً اس سے خوب واقف ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو صلح جلدی کر لینی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، صلح کرنے اور کروانے میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا، کہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ ازدواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا بھی جانیں۔ کمپرومائز نہیں کریں گے تو زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے پھر میاں بیوی کی۔ صرف دوسرے سے توقعات نہ رکھیں، جو خوبی دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ اپنے اندر پہلے پیدا کریں۔ حقیقت پسندانہ توقعات رکھیں، بیوی کی تعریف نہ کی، اس کا تو موڈ آف، شوہر کو پتہ ہی نہیں، اس نے پوچھا تھا جواب میں کہہ دیا کچھ نہیں، اب کیسے میں معاملہ ٹھیک ہوگا؟ ہاں، جب تک بتائیں گے نہیں کہ کیا معاملہ ہو۔ جو عادت بدل نہیں سکتے اس کو قبول کر لیں، جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں نا اس کو کوشش کریں اور دعا سے تبدیل کریں ان کو، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں۔ اگر حالات بہت خراب ہو جائیں تو کچھ دنوں کے لیے ماحول بدل لیں، کہیں چند دن کے لیے چلے جائیں، مثلاً میکے ہو آئے، مگر واپس آنے کے لیے
جائیں ایسے نہ جائیں کہ ویسے ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ پل میں ناراض اور پل میں واپس بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کے درمیان میں اتفاق دے یا رب، آمین۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حقا عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرف مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جب گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں یا نہ بھی ہوں، میاں بیوی کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ گھر میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں نا ڈپریشن کے، تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ جو ہمیں احادیث سے ہمیں جو علاج ملتا ہے ڈپریشن کا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا شروع کر دیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ دلوں میں پھر وسعت پیدا کر دیتا ہے، دلوں کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو اللہ اپنی مہربانی ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ ہاں، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہر کام اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا سکتا ہے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص دنیا کے بدلہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے۔ اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو چھوڑو نہیں، اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیے، نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی۔ اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھلائے گا۔ منافق لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں تو کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حکم پہلے نازل کر چکا ہے، جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو تاکہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے یہاں پر؟ اگر بیٹھے رہے تو پھر تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، یعنی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ جہاں دین پر، اللہ کے احکامات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں اور اعتراض کریں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی محفل کا جو ہے وہ اٹھ کے وہاں سے ایسی محفل سے چلے جانا چاہیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ منافقین جو آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا۔ بس اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔
مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ ان کے دھوکہ کو انہی پر ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، ڈھیلے ڈھالے. یعنی منافق کو نہ نماز کی فکر ہوتی ہے نہ ذکر کی، بیٹھا رہتا ہے پھر اٹھ کر ٹھونگے مار لیتا ہے. منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، یعنی نہ فجر کی نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے اور رات کی، لیکن مومن اس کی برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. اور ایسا دوغلا شخص ہے نا دنیا میں کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے مذبذبین بین ذلک. پہلی دیکھیں آپ اگر غور کریں آیات کے اوپر تو پہلا دھوکہ، پہلی کیا ان کی برائی ظاہر ہو رہی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں. پھر کیا کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر سستی کے لیے، یعنی منافقین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں آپ کو، سستی کے ساتھ آخری ٹائم پہ اٹھ رہتے ہیں. یراؤن الناس، اللہ کو دکھاوے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے لیکن تھوڑا تھوڑا، یعنی بہت کم کرتے ہیں. تیزی کے ساتھ نماز پڑھنی، جلدی جلدی پڑھنی، اس میں اللہ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے زیادہ. پھر کیا فرمایا مذبذبین بین ذلک، مذبذبین کیا ہے، تذبذب کا شکار ہے ہر وقت، کہ پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا، یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا، کیا صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح. ہمارے ماں باپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، قرآن میں جو پڑھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، ہر وقت تذبذب کا شکار رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے باہر آنا ہے. اور کیا فرمایا یہ لوگ دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. کون سے منافقین؟ ذرا پیچھے آیات کی طرف واپس لوٹ کر جائیے، جن میں وہ لوگ بھی ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تمام منافقین کی نشانیاں بتا کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. جس طرح جنت کے بہت سے درجات ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اعاذنا اللہ منہا، جس کو وادی ویل بھی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے، مفہوم حدیث کا پوچھا تھا کہ پھر مشرکین کا کیا عالم ہوگا اگر منافقین وہاں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو وادی در وادی بھٹکائے جائیں گے. یہ درکل اسفل جو ہے نا، سب سے نیچے والا درجہ منافقین کا، یہ کون سا ہے؟ جس میں ایندھن جلایا جائے گا. اعاذنا اللہ منہا، یا اللہ تو ہمیں بچا لے. پھر فرمایا
الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. ہاں ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے دین کو خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. خالص ہونا یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا اور دکھاوے کے کام نہیں کرنا. مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے جبکہ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے. ذکر کیا ہے؟ کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر کرتا ہے نا اور ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، پھر آپ کو دینے والا یاد آتا ہے. شکر کرنا ایمان لانے کا سبب ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے. ایمان یعنی پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں بھی اضافہ کرتا ہے. شکر گزار عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اور شکر گزار پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیا ہے. شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بننا نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرما دے، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.